السلام علیکم دوستو، انفو مزاق میں آپ سب کا بےحد خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم ایک ملک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا نام آذربائیجان ہے، جو آفیشیلی ریپبلک آف آذربائیجان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ٹرانس کانٹیننٹل ملک ہے جو کہ ایسٹرن یورپ اور ویسٹ ایشیا کے قریب ہے۔ یہ ساؤتھ کوکیسوس علاقے کا حصہ ہے اور یہ ایسٹ میں کیسپین سی، نارتھ میں رشیا، نارتھ ویسٹ میں جارجیا، ویسٹ میں آرمینیا، ترکی اور ساؤتھ میں ایران سے گھرا ہوا ہے۔ باکو اس ملک کا دارالحکومت ہے۔ آذربائیجان نے اپنی آزادی کا 30 اگست 1991 کو اعلان کیا۔ آذربائیجان ایک یونیٹری سیمی پریزیڈنشیل ریپبلک ہے۔ یہ 6 ترکک ملکوں میں سے ایک ہے اور آرگنائزیشن آف ترکک اسٹیٹس اور ترک سوئے کمیونٹی کا ایکٹیو ممبر ہے۔ آذربائیجان کے ڈپلومیٹک تعلقات 182 کنٹریز کے ساتھ ہیں اور اس کا اہداف 38 انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں شامل ہے۔ آذربائیجان کے نیچرل ریسورسز میں نیچرل گیس، پیٹرولیم، نان فیرس میٹلز، باکسائٹ اور آئرن شامل ہے۔ آذربائیجان نے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF، ورلڈ بینک، یورپین بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ نیشنل سینٹرل بینک 1992 میں قائم کیا گیا۔ اسپینڈنگ اور ڈیمانڈ گروتھ کے سبب سے 2007 میں انفلیشن ریٹ 16.6% تک پہنچ گیا۔ نومینل انکمز اور مہینے بھر کے معاوضوں میں 29 اور 25% اضافہ ہوا، لیکن نان آئل انڈسٹری میں قیمت بڑھنے کی وجہ سے مہنگائی کو بڑھایا گیا۔ آذربائیجان کو ورلڈ بینک کی ڈوئنگ بزنس رپورٹ کے مطابق 2007 میں دنیا کے ٹاپ 10 ریفارمرز میں سے ایک قرار دیا گیا۔ آذربائیجان نے 2007 اور 2008 میں دنیا میں سب سے اچھی پرفارمنس دکھائی، جہاں پر ریگولیٹری ریفارم کے 10 انڈیکیٹرز میں سے 7 میں سدھار کیا گیا۔ آذربائیجان نے 2008 میں ایک ون سٹاپ شاپ کا آغاز کیا، جسے بزنس شروع کرنے کے لیے ٹائم، کوسٹ اور پروسیجرز کام ہوئے۔ آذربائیجان کے ایکسٹینسو ریفارمز نے ان کو اوورآل ایز آف ڈوئنگ بزنس میں 97 سے 33 رینک تک پہنچایا۔ آذربائیجان کے گلوبل کمپیٹیونیس رپورٹ کے مطابق 2010 اور 2011 میں 57 رینک تھی اور یہ دوسرے CIS کامن ویلتھ آف انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کنٹریز سے آگے تھی۔ آذربائیجان کی گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ GDP 2021 میں $54 بلین تھی۔ آذربائیجان کی GDP پر کیپٹا انکم 2021 میں $5452 تک پہنچی۔ آذربائیجان کی مین فصلیں ہیں گیہوں، جو، آلو، مکئی، کپاس، انگور، سبزیاں، پھل، تمباکو اور چائے۔ آذربائیجان کی مین انڈسٹریز ہیں پیٹرولیم اور نیچرل گیس۔ پیٹرولیم پروڈکٹس، آئل فیلڈ اکوپمنٹ، اسٹیل، آئرن، سیمنٹ، کیمیکلز، پیٹروکیمیکلز، ٹیکسٹائلز، مشینری، کاٹن اور فوڈ سٹفز۔ آذربائیجان کی ایکسپورٹ 2021 میں $25 بلین تک تھی۔ آذربائیجان کے مین ایکسپورٹس پارٹنر ہیں اٹلی، یونائٹڈ کنگڈم، یونائٹڈ اسٹیٹس، اسرائیل، انڈونیشیا، فرانس اور ترکی۔ آذربائیجان کے مین ایکسپورٹ کموڈیٹیز ہیں آئل اور نیچرل گیس، جو ٹوٹل ایکسپورٹ ریونیو کا لگ بھگ 95% حصہ ہیں۔ آذربائیجان کی دوسری ایکسپورٹس آئٹم میں شامل ہیں چینی، فروٹ، میٹلز اور پولیمرز۔ آذربائیجان کی امپورٹ 2021 میں $16 بلین تھی۔ آذربائیجان کے مین ایکسپورٹس پارٹنر ہیں رشیا، ترکی، چائنا، جرمنی اور US۔ آذربائیجان کی مین امپورٹس کموڈیٹیز ہیں آئرن، اسٹیل، مشینری، فوڈ، بیوریجز، میٹ اور دودھ۔ اب بات کرتے ہیں باکو کے بارے میں۔ باکو آذربائیجان کا سب سے بڑا شہر ہے اور اس کو ملک کے دارالحکومت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کیسپین سی کے کنارے پر واقع ہے۔ شہر کا نام سٹی آف ونڈز ہے کیونکہ یہاں کا موسم زیادہ ونڈی ہوتا ہے۔ باکو آذربائیجان کی اکانومی میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور ملک کی GDP میں بڑا شیئر رکھتا ہے۔ آذربائیجان نے اپنی اکانومی میں تیزی سے اضافہ دیکھا ہے، جسے آئل اور گیس سیکٹر نے چلایا ہے اور باکو اس انڈسٹری کے لیے ایک اہم مرکز ہے۔ شہر میں تیزی سے ماڈرنائزیشن اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، جس میں شاندار اسکائی اسکریپرز بنائے گئے ہیں۔ باکو کی ہسٹری بہت مختلف ہے، جہاں انسانوں کی بستیاں ہزاروں سال سے ملتی ہیں۔ یہ اینشین سلک روڈ کے ٹریڈ کے لیے ایک اہم مرکز تھا۔ اس شہر نے کچھ امپائرز کی حکومت کو بھی دیکھا ہے، جیسے پرشین امپائر، رشین امپائر اور سوویت یونین، جنہوں نے اپنے آرکیٹیکچر اینڈ کلچر کا حصہ چھوڑا ہے۔ باکو فیمس ہے اپنے شاندار ماڈرن آرکیٹیکچر کے لیے۔ اس میں شامل ہیں فلیم ٹاور، جو رات کو جلانما آگ کی مانند روشنی سے منور ہوتے ہیں،
शहर में यूनेस्को के दफ्तर में शामिल ओल्ड सिटी भी है, जहां पुराने किले के अंदर छोटी गलियां, पुरानी बिल्डिंग्स और मैडन टावर जैसे कदीम हवाले हैं। बाकू में हैदर अली सेंटर भी है, जो मशहूर आर्किटेक्ट ज़हा हदीद ने डिज़ाइन किया है, जो अपने अनोखे और फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के लिए जाना जाता है। बाकू एक कल्चरल मरकज़ है जहां तफरीह, म्यूजियम और गैलरी अक्सर मिलती हैं, जैसे कि नेशनल म्यूजियम ऑफ अज़रबैजान हिस्ट्री और अज़रबैजान स्टेट एकेडमिक ओपेरा एंड बैलेट थिएटर। शहर साल भर में म्यूजिक, आर्ट और अदाबियात के तफरीही इवेंट्स और फेस्टिवल्स का जश्न मनाता है। अज़रबैजान के खाने जायके से बढ़े हुए हैं और बाकू ट्रेडिशनल डिशेस जैसे कि कबाब, पिलफ और बकलावा वगैरह शामिल हैं। शहर में अज़रबैजानी रेस्टोरेंट्स के साथ साथ इंटरनेशनल डाइनिंग ऑप्शन भी हैं। बाकू एक दुनिया का बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट है, जो अपनी फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग्स, अपनी हिस्ट्री और नेचुरल लैंडमार्क से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। टूरिस्ट अक्सर कैस्पियन सी के किनारे, फाउंटेन स्क्वायर और गोबस्तान नेशनल पार्क जैसे तफरीही मकामात को देखते हैं, जहां कदीम पेट्रोग्लाफ चट्टानों में बनी तस्वीरें हैं। दोस्तों, आप सबको बाकू कैसा लगता है और फ्यूचर में क्या बाकू दुबई को ओवरटेक कर सकता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी हमारे साथ दुनिया के कुछ ऐसे ही राज जानना चाहते हैं तो इन्फो मोज़ैक को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।